الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کرنا ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں جو غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ تبصرہ فرمایا گیا. آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی، ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما، مقرر اللہ ہے سب جانتا حکمتوں والا. کیا خوب ترجمہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے. منافقین کا دغا باز، دھوکے باز. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اس کا فائدہ ہے کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا، اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانی. یعنی جو کافر ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ کچھ نرم ہو جائیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اور منافق چاہتے تھے کہ جس چال میں مکر میں وہ خود ہیں تو پیغمبر کو بھی معاذ اللہ اسی میں کھینچ لائیں. اور کہا اور پیغمبر کو اللہ پر بھروسہ ہے. اس سے دانا کون. کیا اچھی بات کہی ہے کہ دانا آدمی کون ہے، کیس کون ہے، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے. وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. اور چل اسی پر جو حکم آوے تجھ کو تیرے رب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. مقرر اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور بھروسہ رکھ اللہ پر. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ بس ہے کام بنانے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اب اس کو مختلف طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے. یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کا دل اگر ایک ہے تو دل کے سنگھاسن پر سب سے جو اونچی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ ہی کی ہونی چاہیے. تو ایک طرف جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، وہ اپنے دلوں میں اللہ سے بھی تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے شریکوں کو بھی پوچھتے ہیں، ان سے بھی محبت اور ان سے بھی وفاداری کے نغمے الاپتے ہیں. پھر اسی طریقے سے منافقین ہیں، وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی دو طرف ہیں، ایک طرف نہیں ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو جب دل ایک ہے نا، تو دل کا جو الٹیمیٹ کنسرن ہے، دل کے حوالے سے جو آخری منشا اور مقصود ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی ایک محاورہ ہے نا، دو دلا ہونا. دو دلا ہونا یعنی شک میں پڑنا، تذبذب کا شکار ہونا. تو اکبر الآبادی نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ دو دلے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو ایک. یعنی دو دلے ہو رہے ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان کی اپنی سبجیکٹیوٹی میں گویا وہ تذبذب کا شکار ہے. اللہ کو ایک کہتے ہیں لیکن ان کا جو مقصود ہے وہ سپلٹ ہو چکا. اور اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ یہ جو امت ہے جو زبوں حال ہے، پریشانی میں ہے، اضطراب میں ہے. تو کہتے ہیں ایک جگہ پر ایک ان کی ربائی ہے کہ
شب پیش خدا بگریستم زار، ایک شب میں خدا کے سامنے زاروں کے تار روتا رہا۔ مسلمانہ چراں زارند و خارند، مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے، وہ ذلیل و خوار کیوں ہیں، خوار و زبوں کیوں ہیں۔ ندا آمد نمی دانی کہ ان قوم، ایک آواز آئی، ایک پکار آئی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قوم دل دارد و محبوب ندارد، کہ دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی۔ تو یا اگر محبوب ہے تو کئی محبوب ہیں، یعنی جو محبوب آخری ہیں وہ اللہ ہونا چاہیے، وہ دنیا بن چکی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور آگے جو آیت ہے کچھ مفسرین نے اس سے بھی اس کو متعلق کیا ہے کہ جس طرح کسی انسان کے باپ دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کی جو بیوی ہے وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی، جو زہار کا معاملہ آگے آئے گا۔ تو اسی طریقے سے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں کیا تمہاری جوروں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو، سچ مچ تمہاری مائیں۔ یہ زہار کا ایک کبھی ان کے ہاں ایک بدعت تھی کہ اپنی اگر بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، گویا حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ سورہ مجادلہ میں اس کا تذکرہ آئے گا، اس کو گویا ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ابھی کہا کہ وہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو وہ تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی۔ وما جعل ادعیاؤکم ابناءکم، اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یعنی عربوں کے ہاں ایک معاملہ تھا جس کو کہتے ہیں کہ بیٹا بنا لینا، متبنہ جس کو کہتے ہیں، کسی کو بیٹا بنا لیا جائے، کیونکہ آگے تذکرہ آئے گا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس کی تمہید کے طور پہ بھی عرض کیا کہ جو تمہارے لے پالک ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ بھائی یہ میرے بیٹے ہیں، وہ تمہارے کہنے سے تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سجھاتا ہے راہ۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کفر کے وقت کوئی جورو کو ماں کہتا تو ساری عمر وہ اس سے جدا ہوتی، اور کسی کو بیٹا کر بولتا تو سچا بیٹا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں حکم بدل دیے۔ جورو کو ماں کہنا سورہ قد سمی اللہ میں آوے گا، سورہ مجادلہ میں، اور لے پالک کا حکم آگے بیان ہے۔ کہا ان دو کے ساتھ تیسری بات یہ بھی سنا دی کہ ایسی باتیں کہنے کی بہتری ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے مستقل مرد کو کہتے اس کے دو دل ہیں، چھاتی چیر کر دیکھو تو کسی کے دو دل نہیں۔ تو کہا کہ بعض اوقات کسی کو کہتے کہ فلاں آدمی کے سینے میں دو دل ہیں، تو کہا کہ چھاتی چیر کے دیکھ لو، وہاں دو دل نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کر کر، هو اقسط عند اللہ، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں۔ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ایڈاپٹیشن کا عمل ہوتا ہے، بچوں کو لوگ گود لے لیتے ہیں، بعض اوقات عزیزوں کے بچے ہوتے ہیں، قریبی اعزاء کے، بعض اوقات بالکل اجنبی ہوتے ہیں، یتیم خانوں سے، آرفنیج سے بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک انحراف شریعت سے ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹے کو اپنا نام دے دیا جاتا ہے، اور اسکول میں اور شناختی کارڈ میں اور جگہوں میں ولدیت کے خانے میں جو ہے وہ جس نے اس کو گود لیا ہے وہ باپ اپنا نام لکھوا دیتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ تو ایز اے گارجین آپ نام لکھوائیں گے ہر جگہ، اور اس بچے کو بھی جیسے ہی وہ سن شعور کو پہنچے تو اس پر بات واضح کر دی جائے کہ بھئی ہم تمہارے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے حادثے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات نہیں بتائی جاتی اور پھر کسی طرح سے اتفاقاً اس کو معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ سائیکک ٹرموائل
جو ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے لیے جو نفسی اور نفسیاتی مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی اگر تو نام معلوم ہے تو ان ناموں سے پکارو، اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، پر وہ جو دل سے ارادہ کیا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مستقل، گویا ہم کہہ لیں اللہ کا قانون ہے، جو صحیح حدیث میں بھی بیان ہوا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ تو کہا کہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھول چوک جو ہے وہ معاف ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی چوک کا گناہ تو کسی چیز میں نہیں اور ارادے کا ہے، اس میں بھی اللہ چاہے تو بخشے۔ چوک یہ کہ منہ سے نکل گیا فلانے کا بیٹا فلانا، غلطی سے منہ سے نکل گیا حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، ایک جو مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی تو اہل ایمان پر ان کی ذات سے مقدم ہے، یعنی ایک ہی بات ہے۔ ایک رخ سے کہا گیا کہ نبی سے اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ لگاؤ ہے، اور اسی محبت کا، اسی لگاؤ کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اس میں وہ جو معروف روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اے نبی مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو تم نے استثناء کیا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، تم اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لحظہ توقف کیا اور پھر عرض کیا کہ الآن، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اب آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا اور کامل ہوا۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ایک مبحث ہے ہمارے بڑوں سے، ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظی نزاع کہہ لیجئے یا اختلاف کہہ لیجئے، حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، وہ محبت یا اللہ سے جو محبت ہے، کیا وہ حب عقلی ہے یا حب طبعی ہے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حب عقلی ہے، جس طرح حضرت تھانوی ہیں اور بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک حصی تعلق ہوتا ہے ہمیں اپنی اولاد سے، والدین سے، میاں بیوی کو آپس میں، ویسا تعلق تو اللہ سے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہی ہے جس طرح مولانا مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا، کہ مقدم ہے، یعنی رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو، پیغمبر کے امر کو اپنی ہر خواہش پر، اپنے ہر ارادے پر، اپنے ہر فیصلے پر مقدم رکھنا۔ اور ایک رائے یہ ہے، جو رائے مضبوط ہے، دوسری رائے کہ محبت جو ہے وہ کبھی بھی محض عقلی نہیں ہوتی، محبت ہے ہی ایک جذبے کا نام۔ تو محبت کو عقلی کہہ دینا، پیور معنوں میں عقلی کہہ دینا، گویا ایک لحاظ سے محبت کی نفی ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ محبت ایک رخ سے ایک جذبہ ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک میلان ہے قلب کا، اور محبت ایک پہلو سے ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ لو ہیز کنڈیشنز، کہ محبت کی شرائط ہوتی ہیں اور تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ جس کو حب عقلی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں محبت کی آپ سمجھ لیجئے اقتضاءات ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصلاً محبت بہرحال ایک جذبہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی سے لگاؤ ہے، اب یہاں وہ حب طبعی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔ اور اس میں بھی اشکال جب ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے اپنی اولاد سے زیادہ یا اپنی بیوی سے یا اپنے والدین سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے حصی سطح پر۔ تو اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، اگر کوئی بچہ ہے آپ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے شدید ترین محبت ہے، اگر وہ خدا نخواستہ کسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگے یا آپ کے بارے میں کوئی بری بات اپنی زبان سے نکالیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو شدید ترین محبت ہے وہ شدید ترین نفرت میں بدل جائے گی۔ تو ایٹ ٹائمز پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبت
ہونی بھی چاہیے، اور الحمدللہ اکثر اہل ایمان کو ہے بھی۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور پھر وہی بات کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ محبت میں سچے ہوں لیکن وہ تعمیل میں یا آپ سمجھ لیجئے کہ امتثال امر میں کمزور ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے محبت تو ہے لیکن اتنا ایمان نہیں ہے، اتنا ارادہ اتنا پختہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب ان کو بار بار ماخوذ ہوتے تھے، وہ پکڑے جاتے تھے شراب پینے میں، تو وہ پکڑا جاتا تھا، ان کو مار لگائی جاتی تھی۔ تو ایسے ہی کسی موقع پہ ان کو پکڑ کے اللہ کے نبی کے حکم سے مار لگائی جا رہی تھی، تو کسی صاحب نے کہا کہ یار یہ رسوا ہو اور اس کو چین ہی نہیں پڑتا کہ کسی طریقے سے ٹلتا ہی نہیں اس حرکت سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا جملہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت ہونے کے باوجود بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ اعمال میں ناقص ہو، اس میں کمزوری پائی جائے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں عوام میں جو پیغمبر سے ایک محبت اور تعلق پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یا اس کو آپ کہتے ہیں کہ نگیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار محبت ہے، یہ بے فیض محبت ہے اور بانجھ قسم کی محبت ہے جو کوئی اعمال جو ہے پروڈیوس نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ تصور میں خامی ہے، کجی ہے، لیکن اگر محبت موجود ہے پیغمبر سے تو وہ بجائے خود ایک قیمتی چیز ہے۔ جو چیز کم ہے اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، نہ یہ کہ اس جذبے کی ہم توہین یا تنقیص کرنے لگیں۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں، اسی سے ہمارے ہاں امہات المؤمنین جو ہے وہ لقب قرار پا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انا لکم بمنزلۃ الاب، کہ میں تمہارے لیے ایک باپ کی مانند ہوں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور ناطے والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے والوں سے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ کیا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ ہے کتاب میں لکھا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس میں جو اولو الارحام ہیں، جو ناطے والے ہیں، جو رحمی رشتے جن کے ساتھ ہیں، رحمی رشتے وہ ہوتے ہیں جو رحم کی بنیاد پہ وجود میں آتے ہیں، خونی رشتے بھی جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کی کتاب میں ان کا جو حق ہے وہ فائق ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک عمل فرمایا تھا کہ جب وہاں سے فیملیز آ رہی ہیں بالکل بے سر و سامان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تو آپ یہاں پر کسی ایک فیملی کو دوسری فیملی سے متعلق کر دیتے تھے تاکہ ان کی جو معاشی جو بندوبست ہے اس میں سہولت ہو سکے۔ اب ہوا ایسا کہ بھئی انہوں نے بعض اوقات اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر دیں اور معاملات بھی کر دیے، تو کہا کہ وہ لیگل نہیں ہے، یعنی لیگل جو آپ سمجھ لیجیے میراث میں ترکے میں جو حق بنتا ہے وہ تو وہی اولو الارحام کا ہے، لیکن کہا کہ اگر تم جو مہاجرین اور انصار ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے اولیاء ہیں ان کے ساتھ تم کوئی بھلائی کا معاملہ کرو تو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر ترکے کے حوالے سے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 میں جو ہے وہ غیر وارثوں کے لیے وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور نافذ العمل بھی ہوتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار، وَمِنْكَ، اور تجھ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار۔ اس کا فائدہ ہے، اور پیغمبر کو فرمایا کہ سب لوگوں پر تصرف رکھتا ہے ان کی جان سے زیادہ۔ یہاں فرمایا کہ یہ درجہ نبیوں کو ملا، ان پر محنت بھی زیادہ ہے، ساری خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف و رجا نہ رکھنا۔ تو کہتے ہیں ان 5 پیغمبروں کو کہتے ہیں اولو العزم، کہ ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔ ان میں پہلا نام فرمایا ہمارے نبی کا۔ تو اب یہاں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے تو اولو العزم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن مجید میں اور جگہ فرمایا اے نبی آپ
جھیلتے رہیے، ثابت قدم رہیے، جیسے کہ اولو العزم جو پیغمبر تھے رسولوں میں سے انہوں نے جھیلا ہے۔ اب یہاں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ 5 انبیاء ہیں، سیدنا نوح ہیں، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاہ صاحب نے خاص طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ زمانی اعتبار سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، جس کو اقبال نے کہا نا کہ آئے کائنات کا معنی دیریاب تو، اور نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، کہ یہ جو کائنات ہے نا اس کا معنی دیریاب، سب سے بعد میں، سب سے آخر میں حاصل ہونے والا معنی، وہ سب سے مکمل ہوتا ہے نا، جو سب سے آخر میں بالکل مکمل معنی ہوتا ہے۔ تو ویسے آپ آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کہ نحن الآخرون، ایک لحاظ سے ہم آخر ہیں لیکن ہم سب سے پہلے بھی السابقون بھی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں مرتبے میں بھی اور حساب کتاب میں بھی، حشر و نشر میں بھی ہم دوسروں سے سبقت رکھتے ہیں، کرونالوجیکلی ہم سب سے آخر میں آنے والے۔ اور یہاں گاڑھا قرار کا ہے، میثاق غلیظ، پختہ گاڑھا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ، وعد للکافرین عذابا علیما، اور رکھی ہے منکروں کو دکھ کی مار، یعنی ان کی زبانی اپنے حکم خلق کو پہنچائے، تب ہر ایک سے پوچھ کرے گا اور منکروں کو سزا دے گا۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو منتخب کیا اور ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور ان کے ذریعے باقی انسانوں تک پہنچایا، تو یہ اس لیے ہے نا تاکہ وہ ان کا مواخذہ کرے، ان کو اکاؤنٹیبل کرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو کہا کہ جو سچے ہیں ان کی سچائی اللہ اس کی پوچھ پرید کر لے، اور جو انکار کرنے والے منکر ہیں ان پر بھی جو ہے اپنا عذاب نافذ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پر تبصرہ ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا، اذ جاءتکم جنود، جب آئیں تم پر فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے بھیجی ان پر باؤ یعنی ہوا، وجنودا لم تروہا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا۔ اس کا فائدہ ہے ہجرت سے چوتھے برس یہود بنو نذیر جو مدینہ سے، یا بنی نذیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے، سورہ حشر میں آوے گا، ہر قوم میں پھرے اور قریش کو اور فزارہ اور غطفان کو اور بنو قریظہ کو جو مدینہ کے پاس تھے جمع کر کر حضرت پر چڑھا لائے، 12,000 آدمی۔ مسلمان کم تھے، 3,000 آدمی۔ مدینے سے باہر لشکر پڑا، گرد خندق کھود دی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے۔ جب فوجیں آئیں دور دور سے لڑتے رہے قریب 1 مہینے تک، پھر ایک رات اللہ نے پڑاؤ پر باؤ بھیجی، تند کافروں کی آگیں بجھ گئیں، بھوکے رہے اور خیمے گر پڑے، گھوڑے چھوٹ گئے، سب لشکر برباد ہوا، ناچار اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے، چونکہ اس میں مختلف جو ہے آپ سمجھ لیں کولیشن تھی نا، مختلف جو ہے جتھے، مختلف جو ہے قبیلے کے لوگوں کی جو ہے وہ فوج بنائی گئی تھی۔ تو اور جنگ خندق بھی جاڑے کے موسم میں اناج کی تنگی، لڑائی لڑنی اور خندق کھودنی، اور گرد سب مخالف، اس میں منافق دل کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت رہے۔ یعنی ہم پڑھیں گے آگے آئیں گی وہ آیات کہ جو منافقین تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، اور جو سچے اہل ایمان تھے ان کا ایمان جو ہے اس کا اظہار اللہ نے کر دیا۔ تو اس جنگ میں حضرت نے فرمایا اب سے ہم جاویں گے کفار پر، وہ ہم پر نہ آویں گے۔ وہی ہوا، یعنی آپ نے فرمایا کہ بدر میں بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے وہی آئے، احد میں بھی وہی آئے، تو اور احزاب میں بھی وہ چڑھ کر پہنچے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے، اب اسالٹ ہماری طرف سے ہوگی، اب ہم اقدام کریں گے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم،
جب آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب ڈگنے لگیں آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور اٹکلنے لگے تم پر اللہ کئی اٹکلیں، یعنی تم اللہ کے بارے میں اٹکل گمان کرنے لگے۔ اب یہاں فرمایا کہ اوپر سے بھی آ گئے اور جو ہے نیچے کی طرف سے بھی آ گئے، دونوں طرف سے جو ہے وہ لشکر آ گیا، اور دل جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کلیجے میں، کلیجہ جو ہے وہ زبان منہ پر آ گیا، اور آنکھیں پتھرانے لگیں، اور تم اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگے۔ اس پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اوپر سے اور نیچے سے، یعنی مدینے کی شرقی طرف سے جو اونچی ہے اور غربی طرف سے جو نیچی ہے، اور آنکھیں ڈگنے لگیں، یعنی تیور بدلنے لگے لوگوں کے، دوستی جتانے والے لگے آنکھیں چرانے، اور دل پہنچے گلوں تک دھڑک کرتے ڈر سے، اور کئی اٹکلیں مسلمانوں نے سمجھا کہ اب کی اور سخت آزمائش آئی، اور کچے ایمان والوں نے سمجھا کہ اب کے بعد نہ بچیں گے۔ یعنی اہل ایمان نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے کہا گیا تھا کہ ہماری آزمائش ہوگی، تو بڑی آزمائش آ گئی، اور منافقین نے کہا کہ بس اب تو ہمارا کلا کما ہونے لگا ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں، اور وہ جو دعوے تھے اور وعدے تھے کہ بھئی اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی، معاذ اللہ وہ سب ڈھکوسلے ثابت ہوئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں جانچے گئے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھڑائے گئے زور کا جھڑانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، یہ دو مرحلے ہیں، ایک تو کٹر منافق ہیں بالکل قانونی طور پہ، اور آئے ہی دھوکہ دینے کے لیے تھے، اور ایک ان کے کیمپ فالوورز تھے، ان کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کے دلوں میں روگ ہے، ابھی بہرحال وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں پہنچے۔ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ کیا مطلب؟ بعض منافق کہنے لگے پیغمبر کہتا ہے کہ میرا دین پہنچے گا مشرق مغرب، یہاں جائے ضرور کو نکل نہیں سکتے، قضائے حاجت کے لیے نہیں نکل سکتے۔ مسلمان کو چاہیے اب بھی نا امیدی کے وقت بے ایمانی کی باتیں نہ بولے۔ یہ بہت اہم نقطہ شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آزمائش تو انسان کی تبھی ہوتی ہے نا جب حالات اب نارمل ہوتے ہیں۔ وہ جو عربی کا ایک محاورہ ہے نا کہ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہ امتحان کے موقع پر یا تو آدمی کی عزت کی جاتی ہے، اس کو شرف بخشا جاتا ہے، یا اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے منافقین رسوا ہو گئے، اور ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، اور اہل ایمان ان کو اللہ نے شرف بخشا۔ تو کہا کہ والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرے کہ جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑ دلے پن کا ثبوت دیتے ہوئے عجیب باتیں کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب کہنے لگے ایک لوگ ان میں، اے یثرب والو، لا مقام لکم فرجعوا، تم کو ٹھکانہ نہیں سو پھر چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ ان میں، النبی، نبی سے، یقولون، کہنے لگے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما ہی بعورہ، اور وہ کھلے نہیں پڑے، ان یریدون الا فرارا، غرض اور نہیں مگر بھاگنا، غرض ان کی بھاگنا ہے، فرار ہے۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں یثرب نام تھا مدینے کا، یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانہ کہاں، سب لشکر سے جدا ہو جاؤ، اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے، شہر میں محکم حویلیوں کو ناکے بند کر زنانے ان میں رکھ دیے تھے، یعنی خواتین کو ان میں رکھ دیا تھا، یعنی سیف طور پہ رکھ دیا جاتا۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، اور وہ جھوٹ بات تھی، یعنی انتظام کیا گیا تھا پراپر اجتماعی طور پر
کہ بھئی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو محفوظ جو ہے گھروں میں رکھ کے اور پہرا بھی لگا دیا گیا تھا. لیکن یہ منافقین چونکہ بھاگنا چاہتے ہیں، فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر تو کھلے ہیں، ان سیف ہیں، ہمارے گھر جو ہے ان پر تو کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے. تو کہا بس وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور اگر شہر میں کوئی پیٹھ آوے یعنی داخل ہو جائے، من اقطاریها کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا، یعنی دین سے بچلنا اگر ان سے چاہے. فتنے کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اگر ان سے چاہے کہ وہ فتنے کا شکار ہو جائیں، یعنی دین چھوڑ کر، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر ان سے مل جائیں، جا کر ان کے کیمپ کو جوائن کر لیں، لَآتَوْهَا تو یہ لے لیں گے، یعنی وہ اس آفر کو قبول کر لیں گے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر تھوڑی، نہیں ٹھہریں گے، فوری طور پر اس بات کو قبول کر لیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ نہ پھیریں گے پیٹھ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہونی ہے. اس کا فائدہ ہے جنگ احد کے بعد اقرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہ کریں گے. معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ آیا تھا کہ بھئی ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم تو کہہ رہے ہیں مدینے میں رہ کے جو ہے دفاع کیا جائے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کر ہم مقابلہ کریں گے. تو اس بات کو ایک پری ٹیکسٹ بنا کے وہاں سے نکل گیا 300 ساتھیوں کو لے کر. تو شاہ صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جب وہ معاملہ ہوا، ان کے جو ہے باس پرس ہوئی، کو دار و گیر ہوئی، اس وقت انہوں نے کمٹمنٹس کی اور دعوے کیے کہ بھئی اب تو ہو گیا ہے، آئندہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، آئندہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، تو کہہ کام نہ آوے گا تم کو بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں. اس کا فائدہ ہے یعنی جس کی قسمت میں موت ہے اس کو بچاؤ نہ ہوگا بھاگنے سے، اور اگر موت نہیں تو بھاگ کر بچا کئی دن. کئی دن بچا، کئی دن بچا وہ، یعنی چلیں جنگ میں نہیں مارا گیا تو بعد میں مارا جائے. اللہ کے نبی نے مثال دی ہے نا، ایک چوکٹھا آپ نے بنایا، کہا کہ یہ انسان کی جو ہے وہ اجل ہے اور ایک لکیر جا رہی ہے باہر، اور کہا کہ بھئی یہ جو آپ سمجھ لیجئے انسانی زندگی ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے، کوئی چوکٹے سے باہر، وہ اس کی عمل ہے، آرزویں، تمنائیں. اور پھر آپ نے کچھ لکیریں کھینچیں ادھر ادھر. آپ نے کہا کہ ایک عارض آتا ہے، اس سے اگر وہ بچ بھی گیا تو دوسرے عارض سے جو ہے وہ مارا جائے گا. تو کہا کہ اگر چلو یہاں جنگ میں نہیں گئے اور کچھ دن جیتے رہے تو کتنے دن مزے کر لیں گے، ہمیشہ تو ہے نہیں ان کے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. افإن مت فهم الخالدون، تو اے نبی اگر آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا یہ باقی رہیں گے ہمیشہ؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تو کہہ کون ہے تم کو بچاوے اللہ سے. ان اراد بکم سوءا، اگر چاہے تم پر برائی، او اراد بکم رحمہ، یا چاہے تم پر مہر. کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تو تمہیں نوازے، چاہے تو تمہیں پکڑے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مددگار. اس کا فائدہ ہے یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگر اللہ حکم دے تو مسلمان اب تم کو قتل کر ڈالیں. یعنی جو منافقین ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ بھئی یہ مسلمانوں نے تمام عرب سے جو ہے اپنا دشمنی مول لے لی ہے، تو ہم تو اس طرح سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو ان سے بھی پینگے بڑھاتے تھے، ان سے بھی اندر جو ہے سلسلہ جنبانی جو ہے وہ جاری رکھتے تھے. تو کہا کہ تم کب تک جی لو گے اور کتنی دیر تک؟ اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت تمہیں جو ہے ختم کر دیا جاتا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ کو معلوم ہے جو اٹکاتے ہیں تم میں. والقائلین لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو ہلم الینا، چلے آؤ ہمارے پاس. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی. اشحۃ علیکم، دریغ رکھتے ہیں تمہاری طرف سے. فاذا جاء الخوف، پھر جب آوے ڈر کا وقت. رأیتہم ینظرون الیک، تو دیکھے تکتے ہیں تیری طرف. تدور اعینہم، ڈگراتی ہیں آنکھیں ان کی. کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر آوے بے ہوشی موت کی.
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو چڑھ چڑھ بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے، ڈھکے پڑتے ہیں مال پر۔ یعنی پہلی صورتحال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو آنکھیں جو ہیں وہ گھومنے لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ موت کی بے ہوشی ان پہ طاری ہے۔ اور جب وہ حالت جاتی رہے، اللہ کی نصرت آ جائے، فتح آ جائے، تو اب تیز تیز زبانوں سے آ جاتے ہیں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے۔ اور اصل میں کون لوگ ہیں یہ مال کے اور مفاد کے رسیاں ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ بھائی کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے، نہ کوئی ڈھیلا خرچ کرنا پڑے، نہ کوئی جان پر آنچ آئے، لیکن جو ہے ہمیں حصہ پورا مل جائے فتح میں سے۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ لوگ یقین نہیں لائے۔ فاحبط اللہ، کتنا اچھا ترجمہ، بار بار شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں یقین۔ بظاہر تو وہ اہل ایمان میں شامل تھے نا، مسلمانوں میں تھے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یقین سے محروم ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، پھر اکادت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ پر آسان۔ اس کا فائدہ ہے یعنی برے وقت رفاقت سے بھی چراتے ہیں، اور ڈر کے مارے جان نکلتی ہے۔ یعنی برے وقت رفاقت سے جی چراتے ہیں، اور ڈر کے مارے جان نکلتی ہے، اور فتح کے بعد مردانگی جتاتے ہیں سب سے زیادہ، اور غنیمت پر ڈھکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا۔ اور ایک اور بات ہے، کہتے ہیں جہاں حبط اعمال کا ذکر ہے تو فرمایا ہے یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ بات فرمائی گئی۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جانتے ہیں فوجیں نہیں گئیں، خیال کرتے ہیں کہ ابھی فوجیں نہیں گئیں، یعنی چلی بھی گئی ہیں لیکن اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ ہیں کہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تک فوجیں گئی نہیں ہیں، دبک کے بیٹھے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر آ جاویں فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح باہر گئے ہوں گاؤں میں، یعنی خیال کریں کاش ہم مدینہ شہر میں ہوتے ہی نہ، ہم جو ہے بادیہ میں رہتے ہوتے، تاکہ نہ ہم پر یہ مصیبت آتی، نہ ہمیں لڑنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑتا، نہ ہم پر یہ تکلیف آتی، علیحدہ رہتے وہیں پر اپنے مزے کرتے۔ یسألون عن انبائکم، پوچھا کریں تمہاری خبریں، دور دور سے پتہ کرتے رہیں کیا حالات ہیں، جب جو ہے پریشانی ہو تکلیف ہو تو دور ہی رہیں، اور جب فتح اور نصرت مل جائے غنیمت ہو تو آ کر اپنا حصہ وصول کر لیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ہوویں تم میں لڑائی نہ کریں مگر تھوڑے۔ اب یہاں مسلمانوں کو ایک تسکین بھی دی جا رہی، احد میں بھی جو ہوا اب یہاں پر بھی ہوتا ہے، کہا کہ مسلمانوں بہتر ہی ہے ان کا نہ ہونا، یہ اگر فزیکلی موجود بھی ہوں تب بھی باہر لڑائی یہ نہیں کریں گے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جان بچا جائیں گے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی نامردی کے مارے یقین نہیں آتا کہ فوجیں پھر گئیں، اور باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتا دیں اور لڑائی میں کام نہ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو بھلی تھی سیکھنی رسول کی چال، رسول کا اسوہ، رسول کا طریقہ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ اس کا فائدہ ہے، فرماتے ہیں یعنی رسول کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتا ہے، سب سے زیادہ محنت اور اندیشہ اس پر ہے۔ یعنی آپ خاص طور پہ جو اسوہ حسنہ جہاں بیان کی گئی ہے، شاہ صاحب جو کانٹیکسٹ ہے نا اس کے حوالے سے بھی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ پیغمبر نے کس طرح ثابت قدمی دکھائی۔ تو پیغمبر کا اسوہ پوری زندگی میں ہے، پیغمبر کا اسوہ مسواک میں بھی ہے، پیغمبر کا اسوہ دائیں کروٹ لیٹنے میں بھی ہے، لیکن پیغمبر کا سب سے بڑا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے رستے میں جد و جہد کرنا، جہاد و قتال کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرنا، اور اس راہ میں جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے اس کو استقامت سے جھیلنا۔ اور اسوہ حسنہ کا اور مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو اعلیٰ وصف طلب کیا ہے، مثلا صبر ہے،
مثلا ذکر ہے، مثلا شکر ہے، مثلا توکل ہے، مثلا اخبات ہے، مثلا تضرع ہے، مثلا حیا ہے، مثلا خشوع ہے. اب یہ تمام چیزیں ہم سے طلب کی گئی ہیں نا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اب یہ جو تمام اوصاف ہیں یہ اپنی اعلیٰ ترین شکل میں، بالکل اپنے آئیڈیل میں، اور ایک ایسا آئیڈیل جو اچیویبل نہیں ہے. دیکھیں جو آئیڈیل، ہائیسٹ آئیڈیل ہوتا ہے وہ کبھی اچیو نہیں کیا جا سکتا، لیکن سامنے اس کو ہی رکھا جاتا ہے. جیسے آسمان کا ستارہ ہوتا ہے نا، انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن بہرحال انسان ایم اسی کو کرتا ہے. یقیناً اس سے کہیں نیچے ہی رہ جائے گا وہ، لیکن بہرحال آئیڈیل اسی کو بنانا ہے. تو یہ تمام جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے طلب کیے ہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ان کو اپنے کمال پر، تو وہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ وہ تمہیں ملیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں. اور یہاں فرمایا نا کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، تو یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی امید نہیں رکھتا، آخرت کا دھیان نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، چلو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو اسوہ بنائے. نہیں، مسلمان ہونا، بندہ ہونے کا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ ویسی ہی بات ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور قدوہ بنانا یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ جینے مرنے کا موضوع ہے. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں، قالوا، بولے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ جو اسوہ حسنہ ہے اس کی تفصیل بہت سی سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، لیکن چونکہ عام طور پہ سیرت کا جو اسلوب ہے وہ تاریخی ہوتا ہے، کرونولوجیکل ہوتا ہے، تو اس میں حالات و وقائع زیادہ بیان ہوتے ہیں. تو اس میں اردو میں کچھ کتابیں ہیں جو بہت مفید ہیں، اچھی ہیں، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بیان، جس طرح جو حافظ ابن القیم علیہ الرحمہ ہے نا، ان کی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس طرح اردو میں بھی کچھ کتابیں تصنیف ہوئی ہیں. ایک تو جو سیرت النبی ہے، جو جس کی پہلی جو جلدیں شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں، اس کے بعد اس کی تکمیل جو ہے مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے کی ہے. تو خاص طور پہ جو اس کی چھٹی جلد ہے نا، وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے ایک موسوعہ ہے اخلاق کا. وہی بات کہ حیا ہے اور تواضع ہے اور شجاعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کے کیا کیا پہلو پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے جو خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ الرحمہ، ان کی جو کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، وہ بھی اس حوالے سے بہت مفید ہے. تو فرمایا کہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا، اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں، بولے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے، اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ نے، اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا. اس کا فائدہ ہے، وعدہ اللہ کا یہی کہ فرمایا تھا تکلیف پاؤ گے کافروں کے ہاتھ سے، آخر تم کو غلبہ ہے. اور یہ بھی کہ رسول نے فرمایا تھا 8-10 دن میں تم پر فوجیں آتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بات فرما دی تھی کہ بھئی تم پر حملہ ہونے والا ہے. اور دوسری بات جو ایک اصولی بات فرمائی تھی نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو وہی بات ہے کہ اس طرح کے سخت حالات میں منافقین کا نفاق بھی آشکار ہو گیا اور اہل ایمان کا ایمان بھی اللہ نے اس کا اظہار کر دیا. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں جو جواں مرد ہیں، جو فتوت رکھتے ہیں. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، سچ کر دکھایا جس پر قول کیا تھا اللہ سے. فمنہم من قضا نحبہ، پھر کوئی ہے ان میں جو پورا کر چکا اپنا ذمہ. ومنہم من ینتظر، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھتا. وما بدلوا تبدیلا، اور بدلہ نہیں ایک ذرہ. اس کا فائدہ ہے، ذمہ پورا کر چکا یعنی جہاد ہی میں جان دے چکا، جیسے شہدائے بدر و احد. اور راہ دیکھتے اصحاب جو جہاد پر مستعد ہیں، موت کی راہ دیکھتے،
لیکن رسول نے فرمایا کہ طلحہ ان میں ہے جو شہید ہو چکے۔ اب اس میں یعنی فرمایا نا کہ بہت سے اہل ایمان ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر چکے، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ہمیں لگا کہ اس کا اطلاق جیسے میرے چچا پر ہوتا ہے۔ ان کے چچا کا نام بھی انس ہی تھا، بلکہ انہی کے نام پر سیدنا انس کا نام رکھا گیا۔ انہوں نے کہا تھا، کہتے تھے کہ بھئی جو پہلا معرکہ ہوا تھا نا بدر کا، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دیں گے کہ بھئی میں کیا کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب احد کے موقع پر جو ہے جب وہ شریک ہوئے، اور پھر کتنے ہی جو ہے مشرکین کو انہوں نے ٹھکانے لگایا، اور پھر جب ان کا جو ہے لاشا وہاں پایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے جو جسم ہے اس پر 100 سے زیادہ جو ہے وہ چرکے تھے، تلوار کے، نیزے کے، تیروں کے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں خیال ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بابت یہ آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اور دیکھیے سچائی ایک تو قول میں ہوتی ہے نا، قول میں سچائی کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بات کریں وہ مطابق واقعہ ہو، یعنی خارج میں اس کے خلاف نہ ہو، اور ایک عمل سے سچائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بات کی، جو دعویٰ کیا، جو کمٹمنٹ کی، اس کو پورا کر دیا۔ تو گویا یہ کیا ہے، اپنے عمل سے گویا انسان جو ہے وہ، جس کو اقبال نے جو کہا نا کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی، کہ جو ہے وہ اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ گواہی چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے خون سے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خون دے کر اور جان دے کر گویا اپنے رب کی، اپنے مالک کی جو وحدانیت ہے اس کی حقانیت کی گواہی دیتے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین ان شاء، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا توبہ ڈالے ان کے دل پر۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ ہے بخشتا مہربان۔ اب یہاں پر دیکھیے کمپیریزن کیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں بھی کہ وہاں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے، اور ایک جگہ فرمایا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون مومن ہے اور کون منافق۔ اب آپ دیکھیے نا اس کو مکس کر دیا، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے جو سچے ہیں ان کے سچ کا بدلہ دے دے، اور جو جھوٹے ہیں یعنی منافقین۔ اب یہ نہیں کہا کہ اللہ جھوٹوں کو عذاب دے، جھوٹے کون ہیں؟ وہی جو منافق ہیں، اور کہا کہ اللہ منافقوں کو جو ہے وہ دردناک، اور اگر اللہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں بھرے، لم ینالوا خیرا، ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور آپ اٹھا لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ زور آور زبردست۔ وہ پھر گئے آئے تھے بہت دعوے کر کے، خیال کر کے کہ بھئی ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ قصہ چکا دیں ہم، لیکن کہا کہ اپنے غصے میں گھٹے ہوئے واپس گئے، ان کی مراد بر نہیں آئی، اور پھر ناکام ہو کر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کو گویا جنگ و جدال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک دو انکاؤنٹرز جو ہے سولیٹری انڈیویجول ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے دو بدو لڑائی کا موقع ہی نہیں ہوا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا ان کو جو ان کے رفیق ہوئے تھے کتاب والے ان کی گڑھیوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈالی ان کے دل میں دھاک، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کتوں کو تم جان سے مارنے لگے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کتوں کو بندی کیا یعنی باندھا، ان کو جو ہے اسیر بنایا، قیدی بنایا۔ اس کا فائدہ ہے، یہ یہود تھے بنی قریظہ، نزدیک رہتے مدینے کے، پہلے حضرت سے صلح رکھتے تھے، اس ہنگامہ میں پھر گئے، اس لڑائی سے فارغ ہوئے کہ جبریل حکم لائے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے احزاب سے تو آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے، تو سیدنا جبریل تشریف لائے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، ابھی تو اللہ کی طرف سے اور بھی آپ کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ تو کہا کہ جلد ان کو گھیرا، 24 دن گھر کر تھکے راضی ہوئے کہ ہم نکلتے ہیں،
جو ہمارے حق میں سعد ابن معاذ کہے سو قبول رکھو، جو ان کے حلیف تھے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو سعد ابن معاذ جو ہے ان کی میڈیشن جو ہے یا ان کو حکم مان لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق معاملہ کریں گے۔ حضرت نے قبول کیا۔ سعد نے یہی حکم کیا کہ جوانوں کو قتل کرنا اور عورتیں لڑکے بندی لینے یعنی غلام بنانے، خدا اور رسول کی مرضی یہی تھی اور ان کی بدعہدی کی سزا، اور یہ جو سزا ہے یہ وہی ہے جو بائبل میں بھی آئی تھی، یعنی ان سے جو معاملہ کیا وہ بائبل کے مطابق تھا، یعنی اس طرح غداری کرنا، بدعہدی کرنا رسول کے ساتھ، تو کیا ہے، اس کی سزا موت ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بنو قریظہ کا معاملہ ہے اس کو بہت سکینڈلائز کیا جاتا ہے، اور جو دین دشمن ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ جو میسیکر آف بنو قریظہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا جاتا تو ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی دفعہ یعنی اپنے ذاتی دشمنوں کو تو ہمیشہ معاف کیا نا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ من تقم لنفسہ، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں جب اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے دین کی خاطر آپ انتقام لیتے تھے۔ تو کیونکہ یہ معاملہ اللہ کی سنت کا معاملہ ہے نا، اللہ کے قانون کا معاملہ ہے، تو اس میں گویا رسول بھی اس کے مکلف تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق عمل کریں، اور اس کا ذریعہ بھی ایسا بنایا گیا بے غبار انداز میں کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کوئی جو ہے پارشلٹی دکھائی گئی ہے، کوئی بائسنس دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے جن صاحب پہ راضی ہوئے تھے انہوں نے بھی گویا بائبل کے فیصلے کے مطابق، اور جو اللہ کا حکم پہلے بھی تھا بعد میں بھی رہا، ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اور وہ اللہ کا عذاب تھا جو ان پہ نازل ہوا، وہ کوئی شخصی انفرادی معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی گرجز یا گریوینسز پرسنل نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کا عذاب تھا، جیسا اللہ کا عذاب جو ہے مشرکین مکہ پہ نازل ہوا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ تو فرمایا کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم، اور تم کو ملائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال، وارضا لم تطئوہا، اور ایک زمین جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا۔ اس کا فائدہ ہے یہ زمین جو مدینے کے نزدیک ہاتھ لگی حضرت نے مہاجرین کو بانٹی، ان کو گزران کا ٹھکانہ ہو گیا اور انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا، اور اس دوسری زمین سے مراد ہے زمین خیبر کی، 2 برس کے پیچھے ان یہود ہی سے وہ ہاتھ لگی، اس سے حضرت کے سب اصحاب آسودہ ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک اور موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دے، لازواجک اپنی عورتوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتیاں دنیا کا جینا، وزینتہا اور یہاں کی رونق، فتعالین تو آؤ، امتعکن کچھ فائدہ دے دوں تم کو، واسرحکن سراحا جمیلا اور رخصت کروں بھلی طرح سے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم ہو چاہتیاں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کو جو تم میں نیکی پر ہیں نیک بڑا۔ اب اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہوئے، چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں، تو بعضوں نے بول چال کی، حضرت نے قسم کھائی کہ 1 مہینے گھر میں نہ جاویں۔ پھر مہینے کے بعد یہ آیت اتری، حضرت گھر میں آئے اور اول حضرت عائشہ سے کہا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی اختیار کی۔ پھر اسی طرح سب نے، حضرت کے ہاں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا، اپنے اختیار ہوتا تھا، تو کہتے ہیں شتاب اٹھا ڈالتے تھے، پھر قرض لینا پڑتا، یعنی یہ بات ہمیں معلوم ہے، صحیح احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال نہیں ہوتا تھا، بہت مال اللہ نے آپ کو نوازا، ما افاء اللہ علی رسولہ، مال فیع بھی آتا تھا اور پھر بہت سی چیزیں بھی آتی تھیں، لیکن اور کچھ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک سال کا جو راشن ہے اپنے ازواج کے ہاں ڈلوا دیتے تھے، لیکن آپ خود بھی اور آپ کی ازواج بھی ان تمام چیزوں کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔
یہی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شتاب اٹھا ڈالتے تھے پھر قرض لینا پڑتا. یہ جو فرمایا کہ جو نیکی پر رہیں ان کو بڑا نیک ہے. حضرت کی ازواج سب نیک ہی رہیں، مگر حق تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تا نہ ڈر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر لگا رہے. کتنی اہم بات شاہ صاحب فرما رہے کہ ظاہری بات ہے کہ سب جو کہا نا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، ساری محسنات تھیں، لیکن کہا کہ بس جیسے اسلوب ایسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ تاکہ جو ہے بین الخوف اور رجا کا معاملہ جو ہے وہ رہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی کر لاوے تم میں کام بے حیائی کا صریح، یضاعف لہ العذاب ضعفین، دونی ہو اس کو مار دوہری، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر آسان. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ، اور کرے کام نیک، نؤتھا اجرہا مرتین، دے ہم اس کو اس کا نیک 2 بار، وآتدنا لہا رزقا کریما، اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی. یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو کہا یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے. نیکی کا ثواب دونا اور برائی کا عذاب دونا. پیغمبر کو بھی فرمایا کہ اذقناک ضعف الحیات، یعنی قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اس کا کوئی امکان میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھی شرک کا رویہ اختیار کریں گے یا کوئی مداہنت کریں گے یا حق کی بات میں کوئی کمپرومائز کریں گے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا دونا عذاب ہم آپ کو دیں گے. یعنی معاذ اللہ اس کا امکان نہیں ہے، لیکن یہ بات فرمائی گئی. تو کہا کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو. جس طرح پیغمبر جو ہیں وہ اسوہ و قدوہ ہیں تمام اہل ایمان کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس میں عورتوں ہی کو اسوہ بننا ہوتا ہے. تو تم گویا اجتماعی طور پر تمام امتیوں کی مائیں ہو، اور خاص طور پہ ان کی عورتوں کے لیے اسوہ ہو. تو اگر تم نے خدا نہ خواستہ، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی تم نے بدکاری کی تو تمہیں عذاب بھی دوہرا ملے گا، اور اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اور بھلے کام کیے تو تمہیں اجر بھی جو ہے وہ دونا ملے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہی بات فرما دی، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں، تم عام عورتیں نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم ڈر رکھو، فلا تخضعن بالقول، سو تم دب کر نہ کہو بات، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے، وقلن قولا معروفا، اور کہو بات معقول. اس کا فائدہ ہے، یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح سے کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافقین ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے حرم میں دراندازی کریں، فتنے پھیلائیں. اس طرح جو ہے عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو پیروکار تھے، رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے کو انہوں نے اسکینڈلائز کیا. تو کہا کہ بھائی جب ان مسلمان یعنی اہل ایمان سے باتیں کرو، اب معلوم نہیں ان میں کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون مومن ہیں، کون منافق ہیں، تو کوئی ایسی آواز میں لوچ نہ ہو کہ جس سے جن کے دل میں روگ ہے ان کے اندر کوئی طمع لالچ پیدا ہو، ان کو کوئی فتنہ اٹھانے کا موقع ملے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دکھاتی نہ پھرو جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے. اس کا فائدہ ہے کہ یعنی کفر کے وقت بے پردہ پھرتی تھیں عورتیں، تو کہا اس کو جاہلیت اولا کا رواج قرار دیا ہے. کہا کہ کفر کے زمانے میں عورتیں جو ہیں بے پردہ پھرا کرتی، تو ان سے کہا جا رہا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور کھڑی رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت میں رہو اللہ اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اہل البیت، اس گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے. اب اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں
یہ خطاب ہے ازواج مطہرات کو اور داخل ہیں حضرت کے سب گھر والے، کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی اور نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ اہل تشیع کا ایک آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک خاص تصور ہے عصمت کا، وہ اپنے ائمہ کے ہاں جو ہے وہ عصمت کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ان کے ائمہ جو معصوم ہیں، اور عصمت کے لیے اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے اور کہا کہ یہاں اس سے تطہیر سے مراد ہے کہ بھائی گناہوں سے، یعنی ہر طرح کی جو آلائش ہے، مثلا ہر طرح کے اسکینڈل سے، یعنی یہ جو کہا گیا نا وہ کرنا فی بیوتکم، یعنی اس کو یہ مت سمجھو کہ معاذ اللہ تمہیں قید کیا جا رہا ہے، تم پہ کوئی ناروا پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین تو چاہ رہے ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو تو وہ تمہیں فتنوں میں جو ہے وہ مبتلا کر دیں معاذ اللہ، تو کہا کہ یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکیزگی ظاہری بات ہے، جس طرح انسان ظاہر کی پاکیزگی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس طرح باطن کی پاکیزگی بھی ہے۔ اور اگر اس کا تطہیر کا مطلب جو ہے وہ عصمت ہے، پھر تو اہل ایمان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے جو ہے پاکیزگی حاصل کریں، تو بہرحال اس کو عصمت سے جوڑنا یہ دور کا جو ہے وہ تکلف ہے، دور کا استدلال ہے۔ یہاں بنیادی بات یہی ہے کہ یہ منافقین چاہتے ہیں دراندازی کرنا، اسکینڈل اٹھانا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک، تم ہو پاک، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری پاکی اسٹیبلش رہے اور کوئی بھی کسی کو کوئی دھبا لگانے کی اجازت نہ دی جائے تمہارے پاکیزہ دامن پر۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی، اللہ کی باتیں قرآن مجید، اور حکمت یعنی سنت اور اس کی جو تفصیلات ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، مقرر اللہ ہے بھید جانتا خبردار، یعنی تم جو ہے وہ بیگمات کی طرح ہر وقت جو ہے وہ باہر نکلنا اور سجنا سورنا، اس کو یہ تمہارے لیے تمہارے شایان نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ کرنا ہے کہ جو دین تمہارے جو ہے تمہارے گھروں میں جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو قرآن و سنت جو ہے وہاں پر اس کا جو محبت تمہارے گھر بنتے ہیں، تو گویا تم ان کی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں جو ہے تم معلمہ بنو۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ کتنا بڑا علم ہے جو ازواج مطہرات کے ذریعے منتقل ہوا ہے، خاص طور پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے۔ ابھی جو پیچھے جو ہے وہ تبرج جاہلیت کا تذکرہ ہے اور کچھ اس کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ابتدا میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔